یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا. ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو, دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو. نہیں ہم کو سب چیز ہونا. دیکھ لیے کیا ہوا. اب کدھر ہیں آپ, کدھر ہیں نہیں معلوم. کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو. میں جب ناظرین السلام علیکم. شروع میں آپ نے یہ کلپ دیکھا ارشد الدین اویسی صاحب کا. یہ مولانا سجاد نعمانی کو لے کر بیان کر رہے ہیں. آپ اس بیان کو سن لیجئے. یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا. ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو, دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو. نہیں ہم کو سب چیز ہونا. دیکھ لیے کیا ہوا. اب کدھر ہیں آپ, کدھر ہیں نہیں معلوم. کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو. میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول رہے ہیں مت بولو, ان کو کیا ہے, یہ بھڑکاؤ بھاشن دے دیتے, ان کو کیا ہے, ان کو ٹی وی پہ جا کے بولنے کا شوق ہے. آج کیا ہوا مہاراشٹر کے چناؤ میں, کیا بی جے پی نے کیا کہا جا جا کر. آج ہمارے پاس کرن جیسے کیا نام ہے یوسف پنجانی آ کر تقریر کر کے گئے. میں الیکشن جیتنے کا ہار گیا. انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پورے مہاراشٹر میں پرچار کر دیا کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا. بتاؤ یہ کون ہے لوگ. ارے آپ کو اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو, آگے بڑھو. صرف بیٹھ کر اعلان کرنے سے نہیں ہوتا, الیکشن لڑو. معلوم ہوتا آپ کو کیسے ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے. ایک عالم دین مفتی اسماعیل آپ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا بھی ہے, منبر رسول پر آپ کو اچھائی کو بیان بھی کرتا ہے اور چناؤ بھی لڑتا ہے. مگر یہ کیا بات ہے کہ الیکشن آئے گا ان کو ووٹ دو, ان کو ووٹ دو. ارے آپ لڑو, آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لاؤ, چلو لڑو نا. کیوں نہیں روکنا. نہیں ہم ان کو بولیں گے, ان کو بولیں گے. کیا ہوا, آپ نے بی جے پی کو ہینڈل دے دیا. یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا. ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو, دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو. نہیں ہم کو سب چیز ہونا. دیکھ لیے کیا ہوا. اب کدھر ہیں آپ, کدھر ہیں نہیں معلوم. کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو. اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو بولے تھے. ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم. ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں, شرم سے ڈوب پڑو تم. میرے گھر کو آئے تھے, میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو, بغیر بولے میرے گھر کو آئے. میں وقف کی بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا, پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے. ملا, گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے, آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے. 20 لوگوں کو بٹھایا, وہ بات کرے, میں بات کرا, لیٹر لکھ کے دیے ان کو, ٹکٹ تو ملا میں غور کروں گا. پھر جانے سے پہلے میں نے ایک اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے, اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے. یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے. ایک ایک کے ہاتھ میں دیا. تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے, ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے. ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو. میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے. ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں, اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا, تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا. بہت بول سکتا ہوں, یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے. تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ. میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو
بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا. جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا. علماء کرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا, دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا, تیری قسم غلط ہو گئی. امام شافعی کے پاس گئے. امام شافعی بولے بہت آسان ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے؟ اس نے کہا فلاں دن ہے. بولے میں آ رہا ہوں, چلا جا. امام شافعی پہنچے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے. وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی, کیا ہے بتاؤ. بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے, دین اور دنیا کی دولت اس کو دے چکا. میں ان کو دیا, 4 قرآن دیا ان کو, اور بول کے دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا, پلٹ کر آیا آپ کے لیے, یہ قرآن کریم کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. ارے تم کو اویسی سے مجلس سے نفرت ہے, مگر قرآن کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ رکھ لیتے. میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا مگر خاموش بیٹھے رہا, مگر آج مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا, تم مہاراشٹر کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو. ارے تم الیکشن لڑو, ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار. کب تک تم یہ سیاست کرو گے کہ انہیں بول دیا انہیں بول دیا. جس کو تائید کیے اورنگ آباد میں وہ خالی 5000 ووٹ لیا, 5000 ووٹ لیا. ناصر کے خلاف کتنے ووٹ لیا انہوں نے؟ 10,000 ووٹ لیا. اور ناصر ہارے 8,000 ووٹ سے. جو جس کی تائید کا اعلان کیا وہ 5,000, امتیاز جلیل ہارے 1,100 ووٹ سے. دھولیا سے فاروق شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا, وہ 10,000 پہ نپٹ گیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیے, صرف 1,700 ووٹ لیا. وہ ظالم صرف 1,700 ووٹ لیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیا. عتیق کو آپ نے تائید نہیں کی, کسی اور کو بول دیا. ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مت کرو. تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں, مگر آپ جو کام کر رہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو, بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا, اور کیا نتیجہ نکلا جا آپ دیکھو. کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ یہی امتیاز جلیل, یہی فاروق شاہ, یہی مفتی اسماعیل, یہی ناصر صدیقی, یہی فاروق شاہدی, یہی وارث پٹھان میدان میں اتر کے مقابلہ کریں گے. میرے بھائی پہچانو ان لوگوں کو. میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر آج میں ضروری ہے سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. جو لوگ مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اپنی مسجدوں کو بھرے کرو. تمہاری جمعے کی نماز فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہونی چاہیے. تمہاری مغرب کی جماعت میں جتنے لوگ ہوتے اتنا سحر میں ہونا چاہیے. درگاہوں کو آباد رکھو, خانخواہوں کو آباد رکھو. درگاہ اور خانخواہوں پر اللہ کے نام پر دل پر ضرب مارتے رہو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو طاقتیں مسجدوں کو چھیننا چاہتی ہے, اللہ قرآن میں فرما دیا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں, یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اب خواجہ اجمیری کے آستانے تک آپ پہنچ گئے, سلیم چشتی کے آستانے پر پہنچ گئے. یاد رکھو ظالموں, یہ وہ صوفیاء اکرام ہیں جو بادشاہوں کی طرح دولت نہیں تھی. یہ وہ ولی اللہ اور قطب الوقت ہے جو پھٹے ہوئے کپڑوں پر بیٹھ کر حکومتوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بدلہ دیتے ہیں. جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر وہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا مگر اگر وہ قسم کھا لیتے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا. تم خواجہ اجمیری کے آستانے پر چلے گئے, تم سلیم چشتی کے آستانے پر چلے گئے, تم مسجدوں پر چلے گئے. اب تم کو انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی, ان کو شکست ہوگی. آپ دیکھنا, ارے خواجہ کا آستانہ آباد ہے,
मुगल खत्म हो गए, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। अंग्रेज खत्म हो गए, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। अरे जालिम का जालिम आकर चले गया, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। हमारे मदरसे, कई वजीर आजम को देखे, मदरसे आबाद। अल्लाह का घर आबाद रहेगा, और अल्लाह के घर को आबाद कौन करेगा? जो अल्लाह पर भरोसा करता है और किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, और आखिरत पर भरोसा करता है। तो नौजवानों, अपने इबादतगाहों को मजबूत रखिए, उसको आबाद रखिए। आपका फिर से शुक्रिया बहुत बहुत। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपने बयान सुना अरशद उद्दीन वैसी साहब का, और आप तो ये भी जानते होंगे कि अब की बार औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब की हार हो चुकी है। और आपको ये भी पता होगा कि औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब कैसे हारे। वो हारे नहीं, उनको हराया गया है। वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार देता उनके सामने। समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन, इंडिया गठबंधन पार्टी ने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर एक उम्मीदवार उतार दिया था, जहाँ पर AIMIM पार्टी के नेता इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्हीं के सामने दूसरा कैंडिडेट उन्होंने खड़ा कर दिया था। हालांकि इम्तियाज जलील साहब वहां पर सिर्फ 800 वोटों से हारे हैं। और ये मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा होगा, जो कि आपने वीडियो में देखा, कि आप अरशद साहब को नहीं, इंडिया गठबंधन को वोट दो, तब जाके इम्तियाज जलील साहब की हार हुई है। और एक जगह नहीं, काफ़ी जगह, कई जगह ऐसी जगह है जहां पर अरशद उद्दीन वैसी साहब के कैंडिडेट हारे गए हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से हारे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट खड़े हुए थे। उन्होंने मुसलमानों के वोट काटे, तब जाकर उनकी हार हुई है। और इसी बात को लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी के ऊपर जो बयान दिया है अरशद साहब ने, आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।